امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کا دلچسپ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل زئی ٹیک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی آل پہ پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مزدور کارڈ جو ہے اپلائی کیسے کرنا ہے، ہم مزدور کارڈ میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، اس کا مکمل طریقہ کار میں آج آپ کو بتاؤں گا اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا، تو اور اس کے فوائد بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا فوائد ملنے والے ہیں۔ چلیے جو ہے آپ کو تھوڑے سے فوائد اس کے بتا دیتے ہیں، باقی اس کے فوائد تو بہت سارے ہیں۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ 1.2 ملین مزدور اور 6.8 ملین ورثہ جو کہ پنجاب سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ ہیں تازہ ترین اقدام سے مستفید ہوں گے۔ مزدور کارڈ ڈیبٹ کارڈ اور شناختی کارڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد مالی فوائد کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔ ادائیگی کی واپسی کے علاوہ کارکنان مزدور کارڈ کے ذریعے صحت کی سہولیات حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ کے ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر میں درج طبی سہولیات میں بھی مقبول کیا جائے گا۔ عہدیداروں نے اس کارڈ کے پہلے سے موجود صحت سہولت کارڈ اور مختلف سرکاری قرضوں کی اسکیموں سے مزید جوڑ دیا۔ صحت کارڈ کی سہولیات اب لاہور بھر میں مکمل طور پر دستیاب ہیں۔ وزیر اطلاعات بچوں کی تعلیم کے لیے ریلوے اسٹورز اور پرائیویٹ اسکول میں مزدور کارڈ خصوصی رعایت دی جائے گی اور دیگر فوائد 130 سے زائد کمپنیوں کی مصنوعات پر 30% تک رعایت شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا آگاہ کیا کہ کیسے جو اس کے کیا کیا فوائد ہیں، تو چلیے آج جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر رجسٹریشن کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے گوگل پلے اسٹور پہ آ جانا ہے۔ کدھر گیا جی میرا؟ اچھا جی، تو ادھر آپ نے لکھ دینا ہے ڈومیسٹک ورکر رجسٹریشن ایپ، یہ فاسٹ والی، اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے سمپلی۔ تو آپ نے جو ہے یوزر نیم پاسورڈ نظر آ رہا ہوگا، لاگ ان نظر آ رہا ہے، تو آپ نے یہاں پہ جو لاگ ان ایز اے گیسٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ تو فرسٹ آف آل یہ دیکھ رہے ہیں امپلائر فارم ہے، ورکر فارم ہے اور لاگ آؤٹ ہے۔ تو آپ نے امپلائر فارم کو سب سے پہلے جو ہے اس کو فل کرنا ہے، یہ فارم ہے آپ کا۔ تو اس میں جو ہے یہ ہے آجر کا نام۔ تو سب سے پہلے آپ کو بات بتاتا چلوں، یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس بندے کے پاس کام کرتے ہیں، اس بندے کا آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پہ اس بندے کا، جس بندے کے پاس آپ کام کرتے ہیں اس کے والد کا نام لکھنا ہے، نیچے اس کا موبائل نمبر لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ایڈریس لکھنا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ فرضی کام کے لیے فرض کریں وہ اس کی رہائش ہے میاں والی اور وہ لاہور گیا ہوا ہے، وہاں پہ کام کر رہا ہے اور ٹھیکیدار ہے تو آپ اس کے پاس کام کرتے ہیں، آپ نے جو اس کا جو پتہ ہے نا، مکمل ایڈریس ہے میاں والی والا، وہی لکھنا ہے۔ تو نیچے جو ہے سٹی جو ہے وہ لکھنی ہے، کس شہر میں وہ رہتا ہے، اس کا جو مین بڑا شہر ہے، سٹی ہے۔ تو اس فارم کو آپ کلوز کریں گے تو سیکنڈ فارم آئے گا۔ ہاں، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو امپلائر فارم ہے، جو کافی دوست ہیں جو کہ کام تو نہیں کرتے، یہ ایسے ہی محنت مزدوری کرتے ہیں، مستریوں کے ساتھ کرتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک گڈ اپرچونٹی یہ ہے، یہ اپنی طرف سے میں بتا رہا ہوں، باقی یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہے۔ وہ کسی اپنے علاقے کا جو وڈیرا ہوگا یا کوئی امیر ترین بندہ ہوگا، اس کے جاننے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا شناختی کارڈ نمبر ایڈ کروا دے، اس کا موبائل نمبر ایڈ کروا دے، کیونکہ ویریفیکیشن کرنے کے لیے جو بندہ کال کرے گا نا، تو وہ پہلے آپ نے اس کو بتایا ہوگا، تو وہ آپ کی گواہی دے دے گا، جی ہاں جی یہ بندہ میرے پاس کام کرتا ہے۔ تو سیکنڈ فارم جو ہے، جو آپ نے اپنا فارم رجسٹر کرنا ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے۔ تو جی یہ دیکھیں، مالک کا شناختی کارڈ نمبر، ٹھیک ہے، مالک آپ خود دیں، کارکن کا نام، ٹھیک ہے، اپنا نام ادھر لکھنا ہے، آپ اپنے پھر والد کا نام لکھنا ہے،
تاریخ پیدائش لکھنی ہے اپنی. کارکن کا رابطہ نمبر آپ نے ادھر اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے. ادھر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. ادھر نیچے آپ نے اپنا پتہ لکھنا ہے مکمل، جس میں آپ رہتے ہیں، مکمل پتہ. تو نیچے آپ نے اپنا شہر کا نام لکھنا ہے، جس سٹی جو کہ آپ کو بڑا سٹی لگتا ہے نزدیک قریبی. تو ادھر آپ نے اپنی اوقات کرنی ہے. ٹھیک ہے، پیس آف ورک اوقات کار. کیا آپ پارٹ ٹائم کرتے ہیں، فل ٹائم کرتے ہیں؟ تو فل ٹائم ہی بیسٹ رہے گا، کیونکہ یہ اوقات کار. چلیں میں فل ٹائم ہی کر دیتا ہوں. اچھا جی، نیچے کام کی نوعیت، ٹائپ آف ورک، آپ کون سا کام کرتے ہیں؟ اچھا جی، آپ سویپر یعنی کہ جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں، ڈش کلینر، اچھا جی، لانڈری ڈرائیور، کوک، آیا، نرس، مالی، واچ مین، اچھا باڈی گارڈ، آدر. ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ آدر میں سلیکٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اجرت آپ کو کیا ملتی ہے؟ آپ نے وہ اجرت لکھ دینی ہے. فرض کریں 500 ملتی ہے، 300 ملتی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے ادھر جو ہے سلیکٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد نیچے جو ہے ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے. آپ نقد کیش لیتے ہیں یا آدر، یعنی کہ فرض کریں منتھلی پہ ملتی ہے آپ کو، ہر ماہ ملتی ہے، یا آپ نقد ڈیلی جو دہاڑی کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے شناختی کارڈ کے سامنے کی تصویر. یہاں پہ آپ نے یہ پلس والا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں آپ نے اپنی فرنٹ تصویر اپلوڈ کرنی ہے. اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا بیک تصویر اپلوڈ کرنی ہے اپنی، اور یہاں پہ آپ نے اپنی سیلفی اپلوڈ کرنی ہے، اپنی تصویر. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کا جو ہے فارم رجسٹر ہو جائے گا. جیسے ہی آپ کا فارم رجسٹر ہوگا، آپ کی درخواست موصول ہو جائے گی جو گورنمنٹ کو، تو وہ آپ سے جلد رابطہ کریں گے. 10 سے 15 دنوں کے اندر اندر آپ سے رابطہ کریں گے کہ اگر آپ اہل ہیں، یعنی آپ جو موبائل نمبر رجسٹر کرائیں گے آپ کو میسج آئے گا، جو ہے یہ آئے گا پنجاب بینک کی طرف سے. تو آپ کا ATM جو ہے وہ رجسٹر ہو جائے گا. جیسے ہی آپ کو میسج آئے پھر آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا پیسے لینے کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بہت جلد. تو جڑے رہیے. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. جزاک اللہ.